نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ حضرات، ہماری کافی ہفتوں سے بات چل رہی تھی کہ علماء کون ہیں، تو 2 حصوں میں اس کی ہم ریکارڈنگ کروا چکے ہیں۔ آج اس کا تیسرا حصہ جو ہم نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے۔ تو ہم نے 2 چیزیں جو پیچھے دیکھی تھی کہ عالم کسے کہتے ہیں، تو عالم کی تعریف قرآن میں کیا ہے وہ ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد علماء کرام کی 2 اقسام ہم نے بیان کی، اور اس کے متعلق ان کی ذمہ داریاں، ان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم کچھ بہت حساس سی چیز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ایک طرف ہے عوام اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کا آپس میں گلے شکوے ہیں کچھ۔ آج پہلے بڑے ادب سے، بڑے احترام کے ساتھ ہمارے بڑے ہیں، علماء کرام ہیں، اللہ کی نگاہ میں بھی باعزت ہے اور ہماری نگاہ میں بھی باعزت ہے الحمدللہ، لیکن کچھ گلے ہیں عوام کی طرف سے۔ عوام بن کر کچھ باتیں علماء کرام کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ الحمدللہ ہم خطا کار ہیں، ہم میں کمی ہے، لیکن اگر ہمارے بڑوں میں کوئی چیز ہو تو ادب کے ساتھ کچھ چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھنی ہیں کہ یہ چیزیں، ان کے بارے میں آپ بھی اس طرف بھی غور کریں تاکہ جو کمی کوتاہی ہے وہ جو نا دور ہو جائے۔ تو احترام کے ساتھ ایک طرف ہم نے آج شکوہ کرنا ہے علماء کرام سے۔ انشاءاللہ یہ کیا کیا شکوہ ہے وہ کرنے کے بعد پھر جوابی شکوہ بھی آئے گا کہ علماء کرام کا بھی عوام سے شکوہ ہے، وہ کیا کیا شکوے ہیں ان کے بارے میں بات کریں تاکہ دونوں طرف کا جو نا وہ موقف نو بیلنس کر کے آ جائے۔ تو آج ہم نے علماء کرام سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کچھ شکوے کرنے ہیں کہ یہ بھائی ہماری گزارشات ہیں، ہم چھوٹے ہیں لیکن ادب کے ساتھ آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں کچھ خیال کریں، غور و تدبر کریں کہ اگر اس میں کوئی بہتری ہو سکے۔ سب سے پہلے عوام کی طرف سے جو گلہ ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے دانستہ یا نادانستہ طور پر ہمیں فرقوں میں تقسیم کر دی۔ کہتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج جو ہے نا ہماری پوری دنیا میں رسوائی کا ایک بہت بڑا جو سبب وہ یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو۔ اس نے کہنا ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میرا جو فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے فرقے غلط ہیں۔ کبھی بھی بہت کم یہ کام سننے کو ملتا ہے کہ علماء کرام تمام مسلمانوں، جتنی بھی دنیا میں مسلمان ہیں، ان کو ایک امت بننے کا درس دیں کہ ہم ایک امت ہیں، اور امت جو ہے ایک فیملی اور ایک گھر کی مانند ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی اختلافات ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان اختلافات کو گھر سے باہر لے کر جایا جائے اور ان اختلافات کا پھر دشمن فائدہ اٹھائے اور پھر ہم گلہ شکوہ کریں کہ دشمن ہمارے ساتھ ایسا چلتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ چکے ہیں، ہم نے فرقوں سے نکلنا ہے، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ ہمیں ممبر پر کھڑے ہو کر عوام کو ہم کو یہ درس دیں کہ بھائی فرقوں سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ جب تک ہم فرقے سے باہر نہیں نکلیں گے ہم ایک امت نہیں بنیں گے، اور جب تک ایک امت بننے کی کوشش نہیں کی تب تک یہ جو اسلام ہے دین کے طور پر پوری دنیا میں غالب آ جائے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی کے متعلقہ اس میں جو بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنا نہیں سکھایا گیا کہ اگر مجھے بات کوئی سمجھ آ گئی ہے تو میں نے فتویٰ یا ضد یا اپنی جو ہٹ درمی یا میں نے انا کو آگے رکھ کے بات کو نہیں سیکھنا، میں نے یہ غور کرنا ہے کہ اگر غلطی ہے تو اس کو مان لینا۔ کتنے علماء کرام ہیں جو ممبر پر کھڑے ہو کر کتنی دفعہ رجوع کرتے ہیں کہ بھائی کچھ دن پہلے، کچھ مہینے یا سال پہلے میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، لیکن مجھے غلطی لگ گئی ہے، یہ بات مجھے ایسے سمجھ آئی تھی، بات اس طرح تھی، اس لیے آج میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اور اس سنت کو دیکھنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں دیکھی جا سکتی ہے، دوسرے صحابہ کرام میں دیکھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ بات کرتے تھے، اگر دوسرا قرآن و حدیث کے دلائل ان کے سامنے لے آتا تھا تو وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے تھے۔ اور اس کی جو تبلیغ یا اس کی تعلیم عوام کو بھی دینی ہے۔ امام مالک کا قول جو نا کوٹ کیا جاتا ہے کہ امام مالک نے مسجد نبوی میں جا کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ ہستی ہے جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جب اختلاف آئے تو ذہن میں ہمارے کیا ہونا چاہیے
کہ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے اس کے مطابق میں اگلے بندے کو بتا رہا ہوں، لیکن ذہن میں یہ بات بھی ہونا چاہیے مجھے غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور اگلا جو سامنے والا بندہ ہے جو اپنا موقف بیان کر رہا ہے، مجھے اگر وہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن شاید میں تحقیق کروں تو شاید اس کی بات صحیح ہو جائے۔ جب اس ذہن کے ساتھ، اس ذہن سازی کے ساتھ ہم اختلاف کریں گے تو یہ اختلاف مثبت ہوگا اور اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر میں ضد اور انا کو آگے لے آؤں گا، اپنے فرقے کو آگے لے آؤں گا، اپنے کسی عالم کو آگے لے آؤں گا کہ میں نے اس کو بڑا کرنا ہے، تو پھر مجھے حق بات سمجھ نہیں۔ تو علماء کرام سے گزارش ہے یہ باتیں کہ فرقے سے عوام کو نکالیں، ایک امت بنائیں، اور اختلاف کرنے کا مثبت طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں۔ دوسری اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ علماء کرام سے گزارش ہے کہ خدا را قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو جدید علوم ہیں ان کو بھی سیکھیں، تاکہ قرآن و سنت کے ساتھ جدید علوم کو سیکھ کر امت کو مسائل کا حل بتائیں کہ آج کے جدید دور میں ان مسائل کا حل کیا ہے۔ کیوں؟ جب تک جدید علوم کو ساتھ قرآن و سنت کے نہیں ملائیں گے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی کہ جو قرآن آیا ہے یا حدیث کی روشنی میں جو ہمارے پاس علم ہے، اس سے مسائل کو استنباط کر کے آج کے موجودہ دور میں لوگوں کو کس طرح مسائل بتانے وہ بات سمجھ نہیں آئے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا کچھ سالوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ چاند دیکھنا علماء کرام کا کام نہیں ہے۔ اگر اس کو مثبت نظریے سے بات کو دیکھا جائے تو بڑی سادی ہے کہ اگر آج جہاں علماء کرام کی کمیٹی بنی ہے وہاں پر ایک سائنسدان کو بھی ڈال دیں، ایک محکمہ موسمیات کے آفیسر کو بھی، ٹیکنیکل آدمی کو ڈالا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور مشاورتی کو ٹیکنیکل ٹیم ہے اس کو بھی ڈالا جائے، ساتھ علماء کرام بھی ڈالے جائیں، ایک جو نا ٹیم بن کر چاند کو دیکھا جائے، اس کے بعد مسائل کے بارے میں بات کی جائے اور علماء کرام کو عزت دی جائے۔ جب اس ڈیسیژن کو فائنل پبلک میں اناؤنس کرنا ہو تو علماء کرام کو آگے کھڑا کر کے ان کے ذریعے کرایا جائے تاکہ ان کی عزت جو ہے نا ان کو عوام کی نظر میں بڑھایا جائے۔ لیکن بات اگر سمجھی جائے گی کہ جدید علوم کو اور دین کو ساتھ ایک جگہ یکجا کریں گے تو جدید جو مسائل ہیں ان کا حل نکلے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ علماء کرام ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ مسائل پر اور فضائل پر، خصوصاً اختلافی مسائل پر ہمارے ممبر پر بات ہوتی ہے۔ کبھی بھی ہم نے مثبت جو بات ہے نا بہت کم ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے عوام کو قرآن کی طرف لایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ سب سے بڑا فرض جو ہے نا وہ تم اس کو بھول کر بیٹھے ہوئے، باقی یہ مسائل، یہ اختلافات آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے، لیکن جب ہم قرآن کے ذریعے اپنی جڑ کو مضبوط کریں گے پھر یہ بات ہمیں سمجھنا آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے اگلی ایک بات ہے کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان میں جو ہے نا ایک چیز تزکیہ جو ہے نا وہ تزکیہ سکھاتی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں بغیر سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کے بعد یعلم الکتاب، حلال و حرام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تھوڑے لوگ کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں کیا ہے وہ یزکیہم، ان کا جو تزکیہ ہے وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ علم میں جو ہے خالص پن نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں فرقہ آڑے آ رہا ہے، کہیں میری انا، کہیں میری ضد، کہیں میرا جو ہے نا میری مرضی کا جو عالم ہے وہ آڑے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں حق بات کو قبول نہیں کر رہا۔ جب حق بات کو قبول نہیں کرتا تو میرے عمل میں وہ نکھار نہیں آتا۔ آج کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں عملی طور پر کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، ان کی شادی، ان کی بیاہ، ان کی غمیاں، ان کے بچوں کے معاملات، ان کے بیوی کے معاملات، ان کے کاروباری معاملات اسی طرح رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے، علماء کرام سے گزارش ہے لوگوں کو تزکیہ کی طرف لائیں کہ تزکیہ کیسے کرنا ہے، کہ جب تم قرآن کھولو، قرآن کو سمجھو تو پھر تمہارے عمل میں جو نا ایک نکھار، تمہارا باطن اور ظاہر جو نا دونوں میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ مزید ابھی کچھ چند باتیں، ابھی یہ ہمارا ٹاپک چلے گا، لیکن آج چند گزارشات رکھی ہیں بڑے ادب کے ساتھ کہ ان کے بارے میں علماء کرام غور کریں۔ ہم تو نکمے ہیں، ہم جو نا کم علم ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ علم کو جانتے ہو، آپ قرآن کو جانتے ہو۔ یہ چند عوام کی طرف سے گزارشات ہیں، ان کے بارے میں غور کریں۔ ان کو دہرا رہا ہوں کہ علماء کرام سے گزارش ہے فرقے کو جو نا وہ 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیں، کہ فرقے کو ہم اپنے دین میں نہیں لانا۔ اور اس کے بعد
امت ہم نے امت بنانا ہے. تمام مسلمان چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے یورپ کے ہوں, چاہے ایشیا کے ہوں, کسی اور جگہ کے بھی ہوں, تمام مسلمانوں کو ایک امت سمجھنا اور امت کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرنا ہے. اور جب اختلاف کی باری آئے تو لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جب کسی سے اختلاف کریں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کو غلطی لگ سکتی ہے, اور جو سامنے والا بندہ بات کر رہا ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے وہ بات غلط کر رہا ہے, لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور رکھیں کہ شاید اس کی بات صحیح ہو, میں مزید تحقیق کر لوں. جب مثبت اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا تو معاشرے میں مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جدید علوم کو علماء کرام سیکھنے کی ساتھ کوشش کریں تاکہ جدید علوم اور قرآن و سنت ساتھ مل کر آج جدید دور کے جو تقاضے ہیں, اس کے جو مسائل ہیں, ان کا استنباط کر سکیں. اور اس کی ایک مثال دی ہے کہ چاند دیکھنے پر بہت اختلاف ہے, ایک کمیٹی بنا لیں جس میں کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی بٹھا لیں, ساتھ علماء کرام بھی بیٹھ جائیں, اور وہ بیٹھ کر چاند کا جو ہے رویت کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر سکیں. اور اگلی بات کہ خدا را ممبر پر کھڑے ہو کر اس کو اپنی تقریروں میں اتنی بات کریں کہ خدا را لوگوں کو قرآن کی طرف لائیں. وہ سب سے بڑا فرض جو گناہ کبیرہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں لا رہے کہ قرآن سمجھنا شروع کریں. ہم مسائل اور فضائل کی بات کریں لیکن سب سے بڑا جو فرض ہے قرآن کو سمجھنا, اس کی طرف لائیں. اور اس کے ساتھ لوگوں کا جو جہاں پہ جو لوگ قرآن کی طرف آ جاتے ہیں اس میں جو کمی ہے وہ ہے تزکیہ کی. ظاہر و باطن کا تزکیہ کرنا ہے, اور اس کا تزکیہ کا طریقہ یہی ہے کہ دعا کریں رب سے, نیت خالص کریں, فرقے سے باہر نکلیں, اور صحیح خالص علم جہاں سے ملے, جس جگہ سے بھی ملے, کوئی آپ کی شخصیت آڑے نہ آئے آپ کو علم سیکھنے کے لیے. اور اس کے ساتھ پھر عمل کی جو ہے نا کوشش شروع کر دیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ باعمل مسلمان ہم بننا شروع ہو جائیں گے. جب باعمل مسلمان بننا شروع ہو جائیں گے, جڑنا شروع ہو جائیں گے, ایک امت بننا شروع ہو جائیں گے, تو پھر یہ جو دین ہے اسلام, یہ پورے دنیا پر ایک قانون کے تحت, قانون کے مطابق ایک دین کے ایک نظام کے تحت وہ غالب ہو جائے گا. اور پھر اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. مزید بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امت بننے کی, ایک فیملی بننے کی, اور جو یہ ہمارے معاملات ہیں, ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں, ان سے گزارش ہے ان چیزوں کے بارے میں غور کریں اور ایک امت بن جائیں تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا